السلام علیکم۔ علیکم السلام، آپا کیسے ہو آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ الحمدللہ آپ کی دعا ہے، اور امام سجاد علیہ السلام کی ولادت کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ بالکل، آپ کو بھی بہت بہت مبارک، اور ساتھ ہی ہمارے تمام ویورز کو ہم ہمارے چوتھے امام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد دیں گے۔ آپا جب میں چوتھے امام علیہ السلام کی لائف ہسٹری پر ریسرچ کر رہا تھا، تب ایک ایسا موڑ مجھے سامنے آیا کہ امام سجاد علیہ السلام کے دور میں ایک ایسا گروپ پیش آیا جس نے امیر المومنین علیہ السلام کے بیٹے جناب محمد حنفیہ کی امامت کا دعویٰ کیا۔ اوکے، تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا گھرانہ ہے جہاں پر چراغ امامت روشن ہے، بالکل، تو امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند جو خود امام حسن، امام حسین جی اور امام زین العابدین کے ساتھ رہے ہو، تو کس طرح سے ان کی امامت اس پر طرح کا شک دعویٰ کر ہیں؟ سکتے جی ہیں۔ اور بالکل، ساتھ ہی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم بات کریں امام زین العابدین علیہ السلام کی، تو آپ کی امامت کی گواہی خود حجر اسود نے بھی دی ہے۔ بالکل۔ تو یہیں پہ کہیں نہ کہیں ایک پوائنٹ ڈاؤٹ ریز ہوتا ہے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل ایون اٹ سیلف۔ جی آگا، جی آگا، تو یہی سوال ہے کہ کیا یہ بات پوری ٹرو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بھی مبارکباد پیش کروں گا یہ ماہ رجب کے بعد آنے والا مہینہ شعبان المعظم، کہ جس کو پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار کی نمائندہ شخصیتوں کی ولادت کا مہینہ قرار دیا، اور انہی کے درمیان ہمارے چوتھے امام سید سجاد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی ولادت باسعادت بھی ہے۔ یہ یقیناً ہم سب کے لیے بہترین موقع ہے کہ حضرت کی سیرت کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کے لیے آپ کی سیرت پر گفتگو ہو۔ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے کہ جس پر گفتگو کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جی، جو بھی امامت کو غصب کرتا ہے، چھینتا ہے، ہم اس انسان کو نہیں مانتے۔ یہ بالکل 100% فیکٹ ہے، چاہے وہ جس بھی خاندان کا ہو، جتنی بھی عظمتوں پر فائز ہو۔ جی، یہاں پر اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی بات ہے تو پھر کیوں ایسا ہوا کہ بعض شیعوں نے ہی کیوں ایسا کیا کہ واقعات کربلا کے بعد جب کی امامت منتقل ہو چکی تھی، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام پر آپ تک آ چکی تھی، پھر کیوں ایسا ہوا کہ جناب محمد بن حنفیہ کا نام بعض لوگوں کی زبان پہ آنے لگا؟ جس کی ایک وجہ ہے اور بہت بڑی وجہ ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے بعد امامت ملی ان کے اپنے چھوٹے بھائی کو۔ جی، بعض لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح سے امام حسن کے بعد امامت امام حسین کے پاس آئی، اسی طرح سے امام حسین کے بعد ان کے اس بیٹے کے پاس آنی، ان کے اس بھائی کے پاس آنی چاہیے کہ جو امیر المؤمنین کے بیٹے ہیں۔ یہ بعض ذہنوں میں تصور پایا جا رہا تھا، اور اس تصور کی بنا پر بعض لوگ باقاعدہ ہمارے امیر المؤمنین کے اس بیٹے کو، کہ جو امام حسین کے بعد، یہی ایک بھائی زندہ تھے، اس بیٹے کو امیر المؤمنین کے لوگوں نے اپنا امام سمجھنا شروع کر دیا۔ اور اب ظاہر ہے جب لوگ آ کر بیٹھتے تھے تو دو طرح کے نظریات ہوتے تھے ان کے۔ کچھ وہ ہوتے تھے کہ جو واقعی بہت عزت تھی، جناب محمد حنفیہ کا بڑا وقار تھا، بہت زیادہ لوگوں کے درمیان ان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ لوگ آ کر بیٹھے ہیں، کوئی آپ کا ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی آپ کی پیشانی کا بوسہ لے رہا ہے، حتیٰ آپ کے غذا اور لباس سے لوگ بعض تبرک کرتے تھے کہ مثلاً آپ کے غذا سے کچھ حصہ مل جائے تاکہ ہمارے گھر میں برکت آ جائے، آپ کا لباس ہمیں مل جائے کہ ہمارے بچے اس کو استعمال کریں، ہم استعمال کریں، برکت آ جائے۔ تو امام کے بعد، امام واقعات کربلا کے بعد جناب محمد حنفیہ کی بڑی عزت عظمت تھی۔ یہ سب آتے تھے، ہاتھ چومنا، پیشانی کا بوسہ لینا، پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، تبرک لینا، واپس جانا، وہاں پر کچھ نہیں کہتے تھے۔ وہاں سے جب اٹھ کر آتے تھے تو بعض لوگ ان میں سے ایسے تھے، کہتے تھے ہم امام کے پاس سے اٹھ کر آئے ہیں۔ ایک یہ تصور لوگوں میں اب گونجنے لگا کہ اگر واقعی طور کے اوپر یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں تو حقیقتاً امام حسین علیہ السلام کے بعد جناب محمد حنفیہ کو امام ہونا چاہیے۔ اب یہاں کے اوپر دو باتیں بالکل سامنے کی ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جی، ہر امام کے لیے ضروری ہے، اس پوائنٹ کو ہم کو سمجھنے کی بہت اہم ضرورت ہے، اس لیے کہ بہت سارے موقعوں پر اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ امام معصوم کو
کوئی بھی نماز نہیں پڑھا سکتا سوائے امام معصوم کے. جی. جو اگلا امام ہو یا امام معصوم ہو وہی نماز پڑھائے گا نماز میت. رسالت مآب کو امیر المؤمنین نے رسالت مآب کی نماز پڑھی ہے. بالکل. امیر المؤمنین کی نماز میت جبکہ امام حسین موجود تھے امام حسن علیہ السلام نے پڑھائی ہے. جی. کیوں؟ اس لیے کہ نیکسٹ امام حسن ہے, یعنی امام حسین کے بھی امام امام ہیں, اور امام حسین ساتھ میں موجود ہیں لیکن امامت فرما رہے امام حسن علیہ السلام. اسی طرح سے امام حسن کی نماز میت پڑھائی ہے امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ نے. واقعات کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد امام سجاد علیہ السلام اسیر کر کے لے جائے جا رہے کوفہ, اور معتبر ترین روایتوں میں یہ جملہ ملتا ہے کہ امام سجاد معجزے کے ذریعے سے تشریف لائے. جس طرح سے 9ویں امام 8ویں امام کی نماز پڑھانے کے لیے مدینے سے آئے تھے خراسان اور معجزے کے ذریعے, یعنی چشم زدن میں تشریف لائے, اسی طرح سے 4تھے امام تشریف لائے, انہوں نے نماز میت پڑھی. یہ مسلمات میں سے ہے. تو اب اگر امام حسین نے ساری امامت کی ذمہ داریاں اور سارے راز امام سجاد علیہ السلام کو دیے, امام سجاد علیہ السلام نے آ کر ہمارے امام حسین کی نماز پڑھائی ہے, یہ مسلمہ ہے کہ اب وہ امام معصوم ہے, امام وقت ہے, بیچ میں کوئی اور امام نہیں. دوسری بات یہ کہ ہمارے وہاں امامت کا مسئلہ ہماری آئیڈیالوجی, ہماری تھنکنگ, ہمارے سوچنے, ہماری فکر سے نہیں معین ہوتا. امامت میں کس امام کو منصب دیا ہے یہ اللہ نے پہلے سے اعلان کیا ہے. بالکل. اس کو بیان میں رسالت مآب نے بتایا ہے. میں رسالت مآب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رسالت مآب کے زمانے میں ابھی امام سجاد علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے, اور آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا جو 4تھا میرا وارث ہوگا, جس کا لقب زین العابدین ہوگا, جو سید الساجدین ہوگا, وہ میرا 4تھا وارث ہوگا, جس کا نام علی ہوگا, وہ میرے حسین کا بیٹا ہوگا. جی, یعنی اول سے آخر تک یہ پہلے ہی بتا دیا گیا ہے. یہ 4تھے امام, 5ویں امام, 6ٹھے امام, آخری امام, سارے اماموں کا تذکرہ رسالت مآب نے فرما دیا ہے. یعنی رسالت مآب کے 200 نہیں 250 سال کے بعد آخری امام تشریف لائے ہیں, اور بیان رسول اللہ نے فرمایا تھا. یعنی 250 سال کے بیچ میں بھی, 250 سال بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے, کوئی ڈاؤٹ کسی کو نہیں تھا کہ آخری امام کون ہے. ہاں, یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اس نام کا کون مصداق ہے, لیکن نام میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. امام حسین اور امام سجاد علیہ السلام کے درمیان کسی بھی روایت میں ذکر وارد نہیں ہوا کہ جناب محمد حنفیہ امام ہوں گے. اور اس بنا پر اب ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری ہے کہ جب بعض لوگ یہ تصور کر رہے ہیں کہ میں امام ہوں, تو اب ذمہ داری کسی اور کی نہیں ہے, خود اس شخصیت کی ہے کہ وہ اس ڈاؤٹ کو دور کرے. لہٰذا میں عرض کروں, متعدد روایتوں میں ہے کہ جب لوگوں نے آ کر 4تھے امام سے یہ کہا کہ آپ امام ہیں, کہا نہیں میں امام نہیں ہوں. اور یہ کہنے کے بعد 4تھے امام کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے جناب محمد حنفیہ نے پورا ایک واقعہ تھا جو بار بار بیان کیا ہے. یہ بڑا عجیب ہے, انہوں نے سامنے سے بیان کیا, سامنے سے خود بیان کیا کہ میں خانہ کعبہ میں موجود تھا, اور اس موقع کے اوپر کافی تعداد میں مومنین موجود تھے, میرے چاہنے والے موجود تھے, جاننے والے موجود تھے. امام سجاد کے بارے میں بیان کیا, ان کے چاہنے والے, اور ان کے درمیان گفتگو ہوئی, اور جس موقع کے اوپر حجر اسود کی طرف ہم لوگ بڑھے اور یہ طے ہوا کہ حجر اسود بتائے کہ کون امام ہے. یہ سب پورا ایک پلان ہے تیاری کے ساتھ, تاکہ اس امت کو پتا چل جائے کہ امام معصوم کون ہے. بالکل. اور میں اس لیے جملہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر پتھر ہی کے ذریعے سے اعلان ہونا تھا, اللہ کی مرضی یہی تھی, تو یہ پتھر تو مدینے میں بھی بول سکتا تھا. بالکل. مکے کا انتخاب, اور مکے میں بھی خانہ کعبہ کا انتخاب, اور خانہ کعبہ میں بھی حجر اسود, پورا خانہ کعبہ پتھر سے بنا ہے, لیکن حجر اسود کا انتخاب صرف اس لیے تھا تاکہ اس مکے سے پوری دنیا تک خبر پہنچ جائے کہ امامت کس کا حق ہے, اور اس وقت امام معصوم کون ہے. جس موقع کے اوپر اب بیان کر رہے خود جناب محمد حنفیہ, ہم دونوں گئے آگے بڑھے. اب یہاں سے خود جناب محمد حنفیہ نے پورا واقعہ بیان کرنا شروع کیا کہ ہم دونوں اسی مکہ معظمہ کے خانہ کعبہ میں موجود تھے, حجر اسود کے قریب, اور اب اس موقع پر جب یہ گفتگو ظاہر ہے کہ چاہنے والے موجود ہیں, بعض ان کے درمیان جناب محمد حنفیہ کی امامت کا ذکر کر رہے تھے. جناب محمد حنفیہ نے بہترین موقع دیکھتے ہوئے کہا کہ آج فیصلہ یہ حجر اسود کرے گا, یہ بتائے گا کہ امام کون ہیں, تاکہ پوری طرح سے سب کے لیے کلیئر ہو جائے. 2 طرح کی روایتیں ہیں,
جو جناب محمد حنفیہ نے بیان کی ہیں 4 روایتیں، ان 4 روایتوں میں تقریباً ملتے جلتے جملے ہیں، لیکن جو بقیہ مؤرخین نے بقیہ تاریخ میں لکھا ہے اس کے جملے تھوڑے سے مختلف ہیں، لیکن رزلٹ دونوں کا ایک ہے. جی جناب محمد حنفیہ کہتے ہیں، اب میں آئی پہلے مؤرخین ہسٹورینز کیا کہتے ہیں وہ بیان کروں. ہسٹورینز نے لکھا کہ جناب محمد حنفیہ آگے بڑھے اور انہوں نے حجر اسود کو سلام کیا، لیکن حجر اسود سے جواب نہیں آیا. اور اب جب امام آگے بڑھے ہمارے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ نے سلام کیا، اس موقع پر تاریخ کہتی ہے کہ پورے خانہ کعبہ میں آواز گونجنے لگی. یہ بھی عجیب ہے، پتھر کی آواز کو اللہ نے اتنا بلند کیا کہ پورے، چونکہ خانہ کعبہ بڑے ایریا میں تھا، جتنے وہاں پر حاجی موجود تھے سب کے کانوں تک خبر پہنچ رہی ہے. وہ کہتا ہے وعلیک السلام یا حجت اللہ فی ارضہ، اور اس کے بعد جملہ کہا کہ اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان میں آپ کو اپنا نمائندہ اور اپنا امام مقرر کیا ہے. ظاہر ہے کہ اب یہ جملہ ان لوگوں کے لیے کہ جو جناب محمد حنفیہ کو اپنا امام مانتے ان کے لیے تو پھر بہترین ثبوت اور دلیل ہے. یہ امامت کا تصور وہیں سے ختم ہو گیا. لیکن البتہ میں یہاں پہ ان دا بریکٹ عرض کر دوں کہ بعض لوگ اس کے باوجود مصر رہے، اصرار کرتے رہے، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ آج بھی یہ فرقہ موجود ہے کہ جو جناب محمد حنفیہ کو اپنا امام مان رہا ہے. ان میں سے مختصر لوگ ہیں لیکن وہ نظریے پہ باقی ہیں. یہ عجیب ہے اتنا سب ہونے کے بعد بھی. اب آئیے جناب محمد حنفیہ نے خود کیا بیان کیا. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ خود محمد حنفیہ کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، یعنی مقام ہے کافی. ہاں، اس سے یہ نہ سمجھنے لگ جائے کوئی کہ جناب محمد حنفیہ کے پاس کوئی حیثیت نہیں تھی. معاذ اللہ، جس طرح سے امامت کے باطل دعوے دار ہماری نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے، بالکل، لیکن جناب محمد حنفیہ باطل دعوے داری نہیں کر رہے تھے، یعنی اصل دعوے داری ان کی طرف سے آئی نہیں ہے. جناب محمد حنفیہ کا بیان کہ ہم لوگ خانہ کعبہ میں حجر اسود کے قریب پہنچے اور اس موقع کے اوپر ہم نے یہ بات کہی کہ فیصلہ حجر اسود کرے گا، حجر اسود بیان کرے گا. اس موقع کے اوپر فقال ان اماما لا یکلمہ الجماد، امام وہ ہوتا ہے جس سے جمادات یعنی وہ چیزیں کہ جو ٹھہری ہوئی ہیں، پتھر، وہ بات نہیں کریں گے. بالکل، کوئی کیسے بات کرے گا؟ امام نے فرمایا کہ امام وہ ہوتا ہے جس سے پتھر بھی بات کرتا ہے. ایبسلیوٹلی، یہ بڑا عجیب جملہ ہے کہ پتھر بھی بات کرے گا. اور پھر محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ ہم نے آگے بڑھ کے اس سے پوچھا بتاؤ اللہ اخبرتنا من الامام منا، ہم میں سے کون امام ہے بتا دو. فنطق، حجر اسود نے آواز بلند کی، واللہ الحجر، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم اس پتھر سے آواز بلند ہونی شروع ہوئی اور کہتا ہے کہ یہ پتھر یا محمد سلم الامر الی ابن اخیک، اپنے بھتیجے کو امامت کے طور کے اوپر امامت ان کے حوالے کر کے یہ اچھے سے سمجھ لیجئے کہ امامت آپ کے بھتیجے کے پاس ہے. بے شک واضح ہو جاتی ہے، واضح ہو جائے. یہاں پر میں اس بات کی طرف متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں کہ پتھر کسی عام انسان سے نہیں بولتا، بالکل صحیح، ولی خدا سے بات کرتا ہے، جس طرح سے رسول اللہ سے پتھر بات کر رہا تھا. البتہ جناب رسالت مآب صاحب منصب ہیں، بالکل، لیکن جناب محمد حنفیہ کی بات کا جواب دینا اس بات کی علامت ہے کہ پتھر بھی جانتا تھا کہ جناب محمد حنفیہ نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا ہے، ورنہ یہ امامت کا دعویٰ اگر کیا ہوتا تو یقیناً پتھر چوتھے امام سے ہی صرف گفتگو کرتا، ان کی طرف کوئی خطاب کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جناب محمد حنفیہ، بعض لوگ ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے کو نہیں اس لائق سمجھتا لیکن لوگ بلا وجہ تعریف کرتے کرتے اس کو اس بلندی تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے تاریخ میں ہوا بہتوں کو بنایا گیا بلا وجہ کے لیے. جناب محمد حنفیہ کے چاہنے والے بعض افراد نے یہ چاہا، اچھا اپنی غرض بھی ہوتی ہے، اپنا فائدہ بھی ہوتا ہے، اپنے مقاصد بھی ہوتے ہیں، چاہا کہ یہ بن جائیں کہ امام تو ہمارا فائدہ ہوگا، لیکن اللہ کے ارادوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. ایبسلیوٹلی. جی مولانا صاحب، اگر ہم حدیثوں کا یا روایتوں کا مطالبہ کریں تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے عباس، اگر تم ریسرچ کرو گے تو، کہ ہمارے چوتھے امام
صرف انسانوں سے تو نہیں بلکہ حیوانات سے, پرندوں سے بھی گفتگو کیا کرتے تھے, تو اس کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتائیں گے؟ میں عرض کروں کہ پرندوں سے اور حیوانات سے گفتگو تو اہل بیت اطہار کے درمیان متعدد واقعات میں ملتا ہے. لیکن ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تو بہت ایسے واقعات سنے ہیں. ابھی جس واقعے کا ذکر آیا, ایک پتھر وہ بھی جو جنت سے آیا ہے وہ امام سے باتیں کر رہا ہے. جی, تو پتھر کا بات کرنا تو چرند پرند, یہ پرندوں سے, یہ حیوانات سے کہیں زیادہ تعجب والی بات ہے. ہاں, یوں روایتوں کی دنیا میں اگر دیکھیں تو اہل بیت اطہار مکمل طور پر, دیکھیے دو باتیں ہیں جنہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ان پرندوں سے بات کرنا, دوسرے ان پرندوں کی آواز کو سمجھنا. یہ میں جان بوجھ کے اس لیے کہہ رہا ہوں, جیسے مثال میں نے ابھی حجر اسود کی بات کہی. جی, حجر اسود نے جب ہمارے چوتھے امام سے بات کی ہے تو عربی زبان میں, یعنی یہ بھی ایک خاص بات ہے یہاں پہ. عربی زبان میں کیوں بات کی؟ اس لیے تاکہ اس وقت جتنے لوگ موجود تھے وہ عربی جانتے تھے, وہ سمجھ سکے. لیکن پرندوں سے جب بات ہوئی ہے یا جانوروں سے جب بات ہوئی ہے یا لوگوں سے ان کی زبان میں بات ہوئی ہے تو وہاں پہ عربی درمیان میں نہیں آئی. جیسے مثال کے طور کے اوپر ہمارے 11ویں امام نے جب گفتگو فرمائی ایک ہندی سے, تو ہندی زبان میں بات کیا, تو وہاں پہ جتنے موجود تھے ان کو عربی آتی تھی, ہندی نہیں آتی تھی, وہ نہیں سمجھ پائے. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بڑی مفصل حدیث ہے اور اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے ہمارے 8ویں امام نے بھی. چھٹے امام کی حدیث میں ہے کہ علمنا منطق الطیر, ہمیں سکھایا گیا ہے کیا چیز؟ ان طیر یعنی ان پرندوں کی زبان. اور اسی طرح سے جتنے جانور ہیں ان سب کی زبان ہمیں آتی ہے. علمنا بڑا قیمتی ہے. امام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے سیکھا ہے, سکھایا گیا کہ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں سکھایا گیا ہے. بالکل, یعنی کیوں؟ جس کو اللہ روئے زمین پہ اپنا نمائندہ بناتا ہے ان کو کم از کم یہ تو پتا ہو کہ یہ سامنے والی چیز یا سامنے والا انسان یا سامنے والا جانور کیا کہنا چاہ رہا ہے, ان کو پتا ہونا چاہیے. چھٹے امام کے دور میں ایک شخص اندر داخل ہوا, میں جلدی سے اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ اصل بات کی طرف لے آؤں. ایک شخص اندر داخل ہوا, گھوڑا باہر باندھا آیا تھا, امام کے پاس آیا بیٹھا تھا. اچانک امام نے کچھ اشارے کیے اور وہ گھوڑا ہنہنا رہا تھا. گھوڑے کی زبان کو ہنہنانا کہتے ہیں, وہ ہنہنا رہا تھا. وہ اچانک اس نے اپنی رسی کو توڑا اور چلا گیا. یہ تو گھبرا گیا کہ بھئی میری جو ہے اتنی قیمتی سواری چلی گئی, مولا ہوا کیا؟ کہ اس نے مجھ سے کچھ کام کے لیے اجازت مانگی. البتہ وہاں تفصیلیں میں جان بوجھ کے یہاں پہ نہیں ذکر کر رہا ہوں. مجھ سے کچھ کام کی اجازت مانگی تھی, میں نے اسے اجازت دی, وہ چلا گیا ہے, وہ واپس آئے گا, گھبراؤ نہیں. یعنی امام کو دوسری جگہ پر بندے ہوئے جانور کی آواز نہ صرف سنائی دے رہی ہے بلکہ آواز کو سمجھتے ہیں. اور یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جانور بھی امام سے اجازت لیتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. یعنی حجت خدا کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اطاعت کر رہے تھے, چونکہ وہ جو جس بات کی اس نے اجازت مانگی تھی وہ اس بنا پر تھی کہ اگر وہ عمل وہیں پہ انجام پاتا تو توہین امام شمار ہوتا. وہ اتنی عزت کر رہا ہے امام کی, یہ بہت بڑی بات ہے. آئیے میں آپ کو لے کر چلوں. اہل بیت اطہار کو اللہ رب العزت نے تمام کائنات کی, تمام چیزوں کی, تمام زندہ یا بے جان چیزوں کی آواز کو سننے سمجھنے کی طاقت اور لیاقت دی ہے. رسالت مآب کے سامنے سنگریزے گفتگو کرتے تھے اور یہ بعض روایتوں میں مسلمہ طور پر ہے کہ یہ جتنے بھی چرند پرند موجود ہیں یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں, جو قرآن مجید کرے ولیکن لا تشعرون, تم نہیں جانتے. بے شک ان کی اس تسبیح کو اہل بیت اطہار سنتے ہیں, سمجھتے ہیں اور بسا اوقات ان کی رہنمائی کرتے ہیں. ہمارے امام سجاد علیہ السلام کے لیے بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ کے پاس آ کر پرندے گفتگو کرتے تھے, اور جس موقع کے اوپر یہی امام کے اصحاب موجود ہیں اور اچانک کچھ پرندے جو دیوار پر بیٹھے تھے, ان کے ذکر تفصیل وارد ہوئی ہے, وہ آپس میں ظاہر ان پرندوں کی خاصیت ہوتی ہے کہ صبح کے موقع پر وہ ایک ساتھ بولتے ہیں. ہاں, کبھی کبھی ہم لوگ کو بھی لگتا ہے کہ یہ تمہارے کانوں میں ڈسٹرب کرنے کے لیے بول رہے ہیں, نہیں, وہ عبادت کر رہے ہیں, وہ کچھ کام کر رہے ہیں. اصحاب بیٹھے تھے, مولا یہ تو بڑا عجیب ہے, ایک ساتھ بول رہے ہیں, کیا ہو گیا ان کو؟ مولا نے فرمایا کہ یہ سب اللہ کی بارگاہ سے رزق کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں. اور اب یہیں پہ مولا نے ظاہر ہے کہ ان کی بات کو منتقل کر دیا. اب یہاں پہ ایک پیغام دیا, جو پیغام شاید ہم میں سے بہتوں کے لیے بڑا سخت ہو جائے گا. امام نے پیغام دیا کہ اپنے رزق اور اپنی روزی کو تلاش کرنے کے لیے
سورج نکلنے سے پہلے نکل پڑو. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے انسان کے لیے. اگر نہیں نکل سکتا تو کم از کم انسان نماز کے بعد بیٹھے, کچھ دیر دعا کرے, مصلی پر اللہ سے مانگے, دعا کرے, گڑ گڑائے. اور جو رزق صبح میں اللہ تقسیم کرتا ہے اس رزق میں برکت ہوتی ہے. بے شک مل جاتا ہے ان لوگوں کو بھی کھانا کہ جو اپنے دیر سے نکلتے ہیں اپنے کام کے لیے, لیکن جو صبح کے نماز کے بعد نکلتے ہیں ان کو خاص برکتوں کے ساتھ اللہ رزق عطا کرتا ہے. امام نے متوجہ کرا دیا کہ سورج نکلنے سے پہلے تمہیں اپنی روزی کے تلاش میں نکلنا. یہ بھی ایک پیغام ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم جس طرح سے نمازوں کو اہمیت دو, اپنے رزق کو تلاش کرنے کو بھی اہمیت دو. بالکل صحیح. دوسروں سے مانگ کر نہ کھاؤ, دوسروں کو دے کر کھاؤ. یہ اسلام کے اصول میں ہے, لیکن ہم اس کو چینج کرنا چاہتے نہیں. ایسا نہیں ہے. اسلام چاہتا ہے کہ تم لینا نہ سیکھو بلکہ بانٹنا سیکھو, اور بانٹنے کے لیے رزق ہونا چاہیے انسان کے ہاتھ میں. اور یہ تو میں نے ایک مثال پرندے کی دی ہے. ہمارے امام تمام جانوروں کی زبان کو جانتے تھے, گفتگو کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ اگر امام نہ جانیں گے تو کیسے پتا چلے گا کہ دنیا میں تسبیح کرنے والے کون کون ہیں اور کیسے تسبیح کر رہے ہیں. اس لیے کہ امام تو خود سید الساجدین ہیں, امام تو خود زین العابدین, یعنی تمام عبادت کرنے والوں کی زینت ہے. اور یہ چرند پرند جانور سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, تو ان کی بھی زینت ہے ہمارے امام. تو ان کو تو پتا ہے, اور ان کو ہی نہیں, سارے اہل بیت اطہار کے اماموں کو ساری دنیا کی ساری زبانوں کا علم اللہ نے عطا کیا. جی, تو اب یہیں پہ اب سوال اٹھتا ہے کہ جس طرح سے آغا نے کہا, اور یہ خود چوتھے امام کا لقب ہے زین العابدین, یعنی عبادت گزاروں کی زینت, چاہے وہ انسان ہو یا چرند پرند ہو. تو اہل بیت علیہ السلام میں سبھی عبادت گزار ہیں, بے شک ان کی عبادت پرفیکشن ہے, بے شک. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسپیسیفکلی یہ لقب ہمارے چوتھے امام کو کیوں ملا؟ میں واضح کر دوں. دیکھیے بہت اچھی بات ہے. ہمارے اہل بیت اطہار کے درمیان سب کو اللہ نے ساری صفتیں دی ہیں, ساری خصوصیتیں دی ہیں. سارے امام صابر ہیں, سارے امام صادق اور سچے ہیں, سارے امام رضائے پروردگار کا مظہر ہیں. لیکن اماموں کے درمیان شناخت کے لیے جو لقب اللہ نے قرار دیے وہ بڑے قیمتی ہیں. لقب کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ صفت ان کے پاس ہے بقیہ کے پاس نہیں ہے. مثلا صادق لقب ہے ہمارے چھٹے امام کا, اس کی معنی نہیں کہ بقیہ امام کے وہاں یہ صفت نہیں ہو, نہیں, سب صادق ہیں, سب صادق ہیں. ساتویں امام کاظم ہیں, اس کی معنی نہیں کہ صرف ساتویں امام ہی کاظم ہے, غصے کو پی جانے والے, سارے اماموں کی خاصیت ہے. اسی طرح سے ہمارے امام جناب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ لقب ہے وہ اس بنا پہ ہے تاکہ آپ کی پہچان پیدا ہو. ایک دوسری بات, یہ لقب خود رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے عطا کیا ہے. وہ معتبر ترین روایت ہے کہ میدان محشر میں جب اولین و آخرین جمع ہوں گے, آواز آئے گی اینا زین العابدین, اینا سید الساجدین, تو انبیاء بیٹھے ہوں گے اور چوتھے امام بلند ہوں گے اپنی جگہ سے. یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے معنی ہے کہ آپ کے اندر کچھ خصوصیتیں زیادہ اللہ نے قرار دی ہیں عبادتوں کی. یہ دوسری بات ہوئی. تیسری بات, امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں سجدوں کے بے پناہ انجام دینے کا تذکرہ ہے. یہ بڑا اہم ہے. اتنے سجدوں کا ذکر ہے کہ آپ کی پیشانی کے اوپر نشان تھا. اس بنا پر ذو صفینات آپ کے القاب میں ہے, یعنی صفینات ایک نہیں ہے, کئی عدد. پیشانی کے اوپر بے پناہ نشان پیدا ہو جاتے تھے آپ کے, اور پھر ان نشانات کو دھیرے دھیرے پھر کم کیا جاتا تھا, پھر بڑھ جاتے تھے, حتیٰ وہ پیر میں امام اتنا زیادہ بیٹھ کر عبادتیں کرتے تھے کہ پیر کے خاص حصے جو نیچے کے ہوتے ہیں اس میں ابھار پیدا ہو جاتا تھا, جہاں کے اوپر اس کو ختم کرنے کے لیے بھی کوششیں کی جاتی تھیں تاکہ وہ مٹایا جا سکے, کہیں زیادہ نہ ابھر جائے. اس کے لیے پھر طریقہ کار ہوتا تھا. تو امام کی عبادتیں بے پناہ تھیں, بہت زیادہ عبادتیں تھیں. لیکن ایک بات کی طرف میں متوجہ کرانا چاہوں گا, امام کی حیات طیبہ میں 3 کام بہت زیادہ تھے. ایک نماز, دعا, عبادت, مناجات. دوسرے اسی کا ایک حصہ یعنی دعا. چوتھے امام کی دعائیں بے پناہ مشہور ہیں, اسی لیے صحیفہ سجادیہ ہمارے درمیان ہے. یہ 2. تیسرا, امام کی حیات طیبہ میں گریہ, سرکار سید الشہداء کے لیے گریہ بالکل مختلف تھا.
اتنا گریا کسی معصوم نے امام حسین پہ نہیں کیا ہے. بے شک. بے پناہ. وہ تو اب وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل عرض کروں. جی. بے پناہ گریا. یہ 3 عظیم ترین عبادتیں جب جمع ہو گئیں تو اب آپ زین العابدین قرار پائے. اور شاید اب آپ متوجہ ہو گئے کہ صرف نمازوں کی بنا پر عبادت کا تصور نہیں ہے. امام حسین پر گریا خود ایک عظیم عبادت بے شک. ہے کہ زین العابدین جس امام کا لقب ہے انہوں نے بے پناہ گریا فرمایا. اتنا گریا فرماتے تھے کہ باقاعدہ وہ پرنالے کی شکل میں آنسو بہنے لگتے تھے بلندی سے. یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے معنی ہے کہ عبادتوں کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم سرکار سید الشہداء پر آنسو بہائیں. ہمارا کروڑوں سلام ہو ہمارے امام پر کہ جنہوں نے اپنی عبادتوں کے ذریعے سے دنیا کو بتایا کہ عبادت کسے کہتے ہیں. نماز، گریہ امام حسین اور دعا، یہ تینوں چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو انسان عابد بنتا ہے. اور آپ کو اللہ نے زین العابدین بنایا. یہ آپ کی عظمت. جی مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آغا. اور آخر میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا، وہ لوگ جو آج یہ مسائل کریٹ کرتے ہیں کہ نماز ہے، عزاداری ہے، تو خود سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام نے بتا دیا کہ نماز بر وقت، عزاداری ہر وقت. ہم یہ کہہ سکتے ہیں. بالکل. اور ہمارے ویور سے بھی آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے، آج کے دن خصوصاً ہمیں اپنے آپ سے یہ وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم ہماری زندگی میں عبادت بھی کریں گے، عزاداری بھی کریں گے، اور ان دعاؤں کو اسٹڈی کرنے کی بھی کوشش کریں گے جو ہمارے چوتھے امام کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.